سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورت النساء، اور النساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں. قرآن مجید میں کوئی سورت الرجال کے نام سے نہیں ہے، لیکن النساء عورتوں کو اللہ نے عزت بخشی ہے، اور النساء کے نام سے ایک سورت ہے جس کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کچھ اہم کاموں کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور قرابت والے ہمسائے یعنی رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ، اور پہلو کے ساتھی، اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہوئے ہیں. یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، شیخی مارنے والا ہو. آیت تو ایک ہی ہے، لیکن اس میں ہمیں ہماری بہت سی ذمہ داریوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں ان باتوں کا پہلے سے علم بھی ہے، لیکن somehow ہم انسان ہیں، کمزور پیدا کیے گئے ہیں. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. تو ہم بہت سی باتیں جب عمل کا وقت آتا ہے تو بھول جاتے ہیں. اسی لیے اس تذکیر کی، یاد دہانی کی، ریمائنڈر کی مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو ضرورت ہوتی ہے. اور ایسی مجلسیں اس لحاظ سے ایک بہترین موقع ہوتی ہیں کہ جب ہم سب کے ساتھ مل کے اور فرشتوں کے سائے میں اللہ کی رحمت سے اپنی ذمہ داریوں کی یاد تازہ کرتے ہیں، ان کو دہراتے ہیں، اور پھر جب اٹھتے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ سبق لے کے جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لائیں. اللہ کرے کہ ہمارا آج کا یہ اجتماع ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کا باعث بنے. اس آیت میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا حق بتایا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے بن کر رہیں. ان کی سب سے بڑی وفاداری اپنے رب کے ساتھ ہو، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں رزق دیا، جو ہماری دعائیں سنتا ہے، جس کے آگے ہم اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، جو مشکل میں ہمارے کام آتا ہے، جو ہماری اور ہمارے جیسے اور انسانوں کی دعائیں، مناجات، آہیں اور پکار سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. وہ ہمارا رب جس سے بڑا کوئی نہیں. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، اور کئی دفعہ نماز کے اندر اس کی تکرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. جب ہم اس کو سب سے بڑا مان لیتے ہیں، اس کو اپنا رب مان لیتے ہیں، اور اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ہم نے واپس اسی کی طرف جانا ہے، اسی کے آگے جا کے کھڑے ہونا ہے، اسی کو ہم نے جواب دینا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے مقصد وجود کو پورا کر کے آئے ہیں یا نہیں، یعنی اللہ کی عبادت کی یا نہیں، جس کا ہم سے حساب ہوگا. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے
الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ایک وقت آئے گا کہ جس دن میں اور آپ سب اکیلے اکیلے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس وقت کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس وقت ہمارا رب ہمارا اعمال نامہ ہمیں دکھائے گا، اور ہم کسی چیز کا انکار نہیں کر سکیں گے جو ہم نے غلط کی ہوگی، اور جہاں کوئی کمی کوتاہی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اس وقت انسان گھبرا اٹھے گا کہ اب تو میں پکڑا گیا، اب میں نہیں چھوٹ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جیسے دنیا میں نے تیری برائیوں کو چھپا کے رکھا تھا، آج بھی تجھے چھپا کے رکھتا ہوں۔ لیکن یہ کس کے لیے خوشخبری ہوگی؟ کہ جو دنیا میں اللہ کا بندہ بن کے رہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ہماری عبادت، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا صدقہ خیرات، ہر چیز صرف اور صرف ہمارے رب کے لیے ہو، یہی رب کی عبادت ہے۔ جب رب سے ملیں گے تو پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نمازیں پوری ہو گئی تو باقی چیزوں کی بھی معافی ہو جائے گی، لیکن اگر نمازوں میں کمی ہوئی، نماز نہیں پڑھی، تو پھر وہاں پکڑ ہو جائے گی۔ لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی طرف توجہ دیں، اور کیوں نہ دیں، اس رب کے آگے کیوں نہ جھکیں جس کی یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس۔ یہ ہمارے ہاتھ کس نے بنائے ہیں؟ یہ ہماری آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ ہم بولتے کس کی دی ہوئی قوت سے؟ ہم سنتے کیسے ہیں؟ ہمارا دل کس کے اذن سے دھڑکتا ہے؟ ہمارے پاؤں کس کے حکم سے چلتے ہیں؟ یہ سب کچھ کس نے تخلیق کیا؟ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر یہ جسم کس نے بنایا؟ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیا، باہر آتے بھی ماں کے سینے سے رزق دیا، اور جب سے ہم زندہ ہیں اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، اس کا ذمہ اس نے خود لیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہاں یہ بھی فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود رزاق ہے، قوت والا ہے، بڑا ہی مضبوط ہے، اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ یہ عبادت ہمارے اپنے فائدے کے لیے۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں۔ مثلاً عبادت میں سب سے نمبر 1 عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ جب ہم اٹھتے ہیں، ہاتھ منہ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک مقرر وقت پر صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتے ہیں، کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ برکتوں والا وقت ہوتا ہے، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے۔ اور یہ بکور کا وقت جو ہے یہ فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے تک کا ہوتا ہے، اس میں سونا نہیں چاہیے۔ جب اذان ہو جائے تو بس اٹھ جائے انسان، اور اٹھ کے بہتر تو یہ کہ پہلے اٹھے، لیکن اگر نہیں تو اذان کے وقت اٹھ جائے، اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، پھر قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت کی جو قرآن کی تلاوت ہے، کیونکہ قرآن یہاں 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے، فجر کی نماز کے لیے بھی اور فجر کے وقت تلاوت کے لیے بھی۔ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وہ فرشتے جو کرامن کاتبین کہلاتے ہیں، وہ صبح کے وقت فجر کی نماز کے وقت حاضر ہوتے ہیں۔ جن فرشتوں نے رات بھر ہمارے اعمال لکھے ہوتے ہیں وہ لے کے چلے جاتے ہیں اور نئے فرشتے آ جاتے ہیں۔ دوسرا وقت جب عصر کا وقت ہوتا ہے، عصر کی نماز سے مغرب کے درمیان کا وقت، یہ وقت بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، دن کے رخصت ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت بھی انسان کو اللہ کی یاد کرنی چاہیے، جیسے صبح کی نماز، قرآن کی تلاوت، اور پھر صبح کے اذکار جو حفاظت کے اذکار ہیں، یعنی صبح شام کے اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے ریکمینڈ کیے کہ جس کی وجہ سے انسان کی پروٹیکشن ہوتی ہے، یہ تینوں کام ہمیں سورج نکلنے سے پہلے پہلے کر لینے چاہیے۔ اس وقت دوبارہ نہیں سونا چاہیے۔ اگر آپ جلدی اٹھے ہوئے یا رات لیٹ سوئے ہیں، سورج نکلنے دیں، اشراق کے 2 نفل پڑھ لیں،
جو کم از کم 15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے ٹائم سورج نکلنے کے، اور جب وہ پڑھ لیں تو آپ کے پورے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. گویا آپ نے نماز بھی پڑھ لی، آپ نے قرآن بھی پڑھ لیا، آپ نے دعائیں بھی مانگ لی، اور آپ نے صدقہ بھی دے دیا. اب آپ اگر تھکے ہوئے ہیں اور آپ کو کچھ آرام کرنا ہے، آفس جانا ہے، آپ کے ہسبینڈ کو یا آپ میں سے کوئی کام کرتا ہے، یا پھر بچوں کو اسکول بھیجنا، یا گھر کے کام ہے، جو بھی ہے آپ کا دن، پھر اس کے بعد دنیا کے کام شروع ہونے چاہیے. لیکن یہ مبارک وقت جو بھی شخص اپنے رب کی عبادت میں گزارتا ہے اس کی زندگی میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور وہ بہت سی تکلیفوں اور مسائل سے بچ جاتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ جس شخص سے بھی بات کرے اس کے پاس کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی صبح سے فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے برکت کے وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا. اس وقت ہم سوتے رہتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس وقت سوتا رہتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. اب ہم نے تو شیطان نہیں دیکھا اور نہ ہمیں پتا ہے کہ اس کا پیشاب کیسا ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور امین تھے، آپ سب جانتے ہیں نا کہ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا تو سب کو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. تو لازم ہے، ہمارے اوپر واجب ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو اس کے کتنے فائدے ہیں؟ 10 رحمتیں آتی ہیں اس پر، 10 برکتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. یعنی بے شمار فائدے ہیں ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فجر کے وقت کے لیے دعا بھی کی ہے. آپ سب سے سچے انسان تھے. اگر آپ نے یہ فرما دیا ہے کہ اس وقت جو نہیں اٹھتا اس کے کان میں پیشاب ہوتا ہے، مطلب یہ کہ ایک نحوست اور ایک نجاست اور ایک گندگی جو ہے وہ لے کے انسان اٹھتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ کچھ لوگ تو ایسے نا کہ اگر کبھی کبھار ونس ان اے وائل ان کے اوپر ایسا نیند کا غلبہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا، الارم بھی بجا پھر بھی نہیں، گھر سے کوئی ہے نہیں اٹھانے والا، چلے کوئی عذر قابل قبول ہو سکتا ہے. اس کے لیے بھی کیا حکم ہے؟ جس وقت اٹھے اسی وقت اپنی فجر کی نماز پڑھ لے. اس کو لٹکائے نہیں کہ اچھا میں کل پڑھ لوں گا، شام کو پڑھ لوں گا. دیر اینڈ دین اپنا فرض پورا کرنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا شام تک ہماری زندگی ہے بھی یا نہیں. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ اس مشکل کے لیے وظیفہ بتا دیں، اس کے لیے وظیفہ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ آپ فجر کی اذان کے وقت اٹھیں اور اس کے بعد یہ 3 کام لازماً اس وقت کے اندر کر لیں، اور پھر اس کے بعد اشراق کے نفل پڑھ کے پھر اپنے دنیا کے کام کریں، اور وہ کام کریں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. آپ کی ساری زندگی عبادت بن جائے گی. عبادت کیا ہے؟ ہر وہ بات، ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جس کے پیچھے ہماری نیت بھی ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکا ہے، میں نیت کی بات کرنے لگی. تو آپ جب تک دروازے پہ جاتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آیا میرے پاس بھوکا ہوگا تو میں اس کو کھانا کھلاؤں گی، کوئی پیاسا ہوگا تو پانی پلاؤں گی، کوئی اس کی ضرورت ہے تو وہ پوری کروں گی. اگر وہ کسی کام سے آیا ہے یا کچھ بتانے آیا ہے تو میں، یعنی ایک وقت میں آپ جاتے جاتے کئی نیتیں کر لیتے ہیں. اچھا آپ جب دروازے پہ پہنچتے دروازہ کھولتے ہیں وہ کہتا ہے جی یہ آپ کا پارسل ہے آپ لے لیں. وہ تو چلا گیا پارسل دے کے. آپ کو کھانا کھلانے کا ثواب بھی مل گیا، آپ کو پانی پلانے کا ثواب بھی مل گیا. آپ نے جو نیت کی تھی کہ شاید کوئی ضرورت مند آیا میں اس کی ضرورت پوری کروں گی، آپ کو وہ بھی ثواب مل گیا. ایسا ثواب کوئی دیتا ہے سوائے اللہ کے کہ آپ صرف نیت کر لیں کہ میں نے دوسرے کے ساتھ یہ بھلائی کرنی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین سراسر خیر خائی کا نام ہے. ہر بندے کے لیے خیر چاہو، ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، ہر ایک کے ساتھ حسن ظن رکھو، دوسروں کے مسئلے کو سنو، غور کرو، توجہ کرو، اور پھر یہ نہ سوچو یہ تو میرے ساتھ نہیں کرتا، وہ نہ کرے، کیا فرق پڑتا ہے. اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ، ہمارا ہمارے ساتھ. اگر ہم خیر خائی کر رہے ہیں
تو ہمارے اعمال نامے میں لکھی جائے گی اور وہ قیامت کے دن ہمیں دکھائی جائے گی، یہ تم بندوں کے خیر خواہ تھے نا، آج تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آج ہم دلوں میں بغض رکھتے ہیں، نفرتیں رکھتے ہیں، برا گمان رکھتے ہیں اور دوسروں کو تکلیفیں دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نہیں لکھی جا رہی؟ یہ سب بھی لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن دکھایا جائے گا۔ اس وقت انسان پریشان ہو کر کہے گا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے مگر اس کو شمار کر لیا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات، چھوٹی سے چھوٹی کیا، جیسے سورۃ زلزال میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے برابر بھی خیر کرے گا اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرے برابر برا کرے گا وہ بھی اپنے اعمال نامے میں دیکھ لے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ جو ذرہ ہے نا، ذرہ بہت چھوٹی چیز ہے جس کو ایٹم کہتے ہیں۔ اب جا کے انسان کو پتا چلا کہ ایٹم میں تو بڑی طاقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگین سورۃ النساء میں ہی ایک بات بیان فرمائی، اور وہ کیا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کسی بندے پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر وہ ذرہ نیکی کا ہے، یضاعفها، اس کو کئی گنا بڑھا دے گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا۔ ایسا ہے مہربان رب۔ کوئی اور ایسا کرتا ہے کہ آپ ایک ڈاٹ لگا دیں کسی بچے کو، مثلاً ہوتا ہے نا کام چیک کریں، سینٹینس لکھا ہے ڈاٹ نہیں لگا، آپ نے لگا، کچھ تھینک یو بھی کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا قدردان ہے کہ ایک ذرے پر اجر عظیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں ایک لقمہ کسی کو کھلا دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں، پالتے ہیں، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ گھوڑے کا بچہ پالنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، اور پھر وہ لقمہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ آج آپ نے جو لقمہ کھلایا کسی کو، نیت اچھی ہو، اللہ کی خاطر، کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں، وہ آپ حیران ہو جائیں گے قیامت کے دن دیکھ کے کہ سبحان اللہ، اللہ ہی کی شان ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے جس نے اتنا بڑا اجر رکھ دیا۔ پھر اس وقت ہر کوئی حسرت کرے گا، کاش میں زیادہ کھلا کے آتا۔ آج تو اگر کسی کو روز کھلانا پڑے، روز کیا کبھی کبھار بھی، تو ہم تنگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ روز ہی آ جاتا ہے کھانے کے لیے، اس کو تو جب آئے کھلانا ہی پڑتا ہے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ منہ سے بول دیں گے۔ کوئی مہمان آ جائے تو ضرور تذکرہ کریں، وہ مہمان آ گئے تھے نا تو مجھے پکانا پڑ گیا، مجھے کھلانا پڑ گیا، بول بول کے بتا بتا کے اپنے اجر ضائع کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ جس رب کے لیے آپ نے کیا اس نے دیکھ لیا، جس کے لیے آپ تھکے اس نے دیکھ لیا، وہ آپ سے زیادہ آپ کی تھکاوٹ کو جانتا ہے اور آپ سے زیادہ آپ کو اجر عظیم دینے والا ہے جو کوئی دنیا کا انسان نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں سب سے پہلا حق کس کا ادا کرنا ہے اس زندگی میں؟ اپنے رب کا۔ الذی خلقکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون ہے رب؟ الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے، تمہارے باپ دادا پردادا، ان پردادا کے آگے پردادا اور حضرت آدم تک، سب کو اسی نے پیدا کیا۔ کیوں کرو عبادت؟ کیا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ دنیا میں بھی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، اور آخرت میں بھی تکلیفوں سے بچ جاؤ، کیونکہ اللہ کی عبادت میں ہی نجات ہے، اللہ کی عبادت میں ہی انسان کے دل کی راحت اور سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے پر پیدا کیا کہ اس کے اندر دل میں ایک طلب رکھ دی ہے۔ وہ طلب کیا ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ کچھ کرے،
یعنی ہر انسان کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے جس کے بارے میں وہ ہر وقت سوچنا چاہتا ہے, جس کے لیے وہ اپنے آپ کو تھکانا چاہتا ہے, جس سے وہ والہانہ محبت کرنا چاہتا ہے. یہ ہر انسان کے اندر ایک چیز ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ذہن میں بعض اوقات کوئی چھوٹی سی بات کر دیتے نا, آپ بار بار وہی سوچتے رہتے, کیونکہ یہ انسان کی نیچر میں ہے, وہ بار بار وہی بات سوچتا ہے, کیونکہ اس کا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. لہذا سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں سوچنے کے لیے اچھی باتیں نہیں ہیں, کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے, کوئی اچھی مصروفیت نہیں ہے, کوئی اللہ کی عبادت کا کام نہیں ہے, تو پھر ہم کسی اور کو دل میں رکھ بیٹھیں گے اور اسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر ماؤں کا کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت بچوں کی فکر, نہیں پیدا ہوئے تب فکر, جب پریگنینسی ہے تب فکر, پھر ڈلیوری کی فکر, پھر ڈلیوری ہوگی پھر دودھ پلانے کی فکر, پھر بڑے کرنے کی, بڑے ہو گئے پڑھائی کی فکر, پھر پڑھائی ختم ہوئی تو جاب کی فکر, جاب تو شادی کی فکر, شادی ہوئی تو پھر ان کے بچوں کی فکر. کوئی ہے وقت جس میں اپنی بھی فکر کرے؟ ساری زندگی فکر 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 فکر, بس بچوں کو پوج رہے ہیں. یعنی بچے ہی بچے اپنے دل میں سمائے ہوئے ہیں, ہر وقت ان کا غم لگا, اور اللہ نہ کرے اگر وہ بیمار ہو جائیں یا انہیں کوئی تکلیف ہو, پھر تو ماں سے مت ہی پوچھو کہ اس کا حال کیا. ہمارے سامنے تاریخ میں ایسے کردار موجود ہیں کہ جن کے سامنے زندگیوں کا کچھ مقصد تھا تو وہ ان غموں کا شکار نہیں ہوئے. انسان اس وقت تک غم سے باہر نکل ہی نہیں سکتا جب تک اس کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہ ہو, کوئی بڑی ہستی نہ ہو. اور وہ بڑی ہستی کون ہے؟ اللہ رب العزت کی. جب وہ دل میں سما جاتا ہے, جب اس سے محبت ہو جاتی ہے, جب انسان اس کی عبادت میں لگ جاتا ہے, جب اس کے ذکر اور فکر میں لگ جاتا ہے, تو پھر باقی چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. جب انسان اپنے انجام کی فکر میں لگ جاتا ہے, آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے, تو پھر دنیا کے غم اور تکلیفیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں. اس سلسلے میں آپ کو ام سلیم کے بارے میں بتانا چاہوں گی. ام سلیم جو تھی وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی. حضرت انس جو تھے وہ 10 سال کے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے. یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے. حضرت مصعب بن عمیر وغیرہ کی دعوت سے مسلمان ہو چکے تھے. اسی سے ام سلیم کا جو پہلا شوہر تھا مالک, وہ ناراض ہو گیا کہ تم کیوں مسلمان ہو گئی, اور ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے شام کے ملک میں چلا گیا اور وہاں جا کے فوت ہو گیا. اور جب وہ وہاں فوت ہوا تو پھر ام سلیم نے ایک اور شادی کی حضرت ابو طلحہ سے. وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا. حضرت ابو طلحہ جو تھے وہ مدینہ کے بہت مالدار انسان تھے. ابو طلحہ نے ام سلیم کو پروپوز کیا تو ام سلیم نے کہا کہ دیکھو, تم ایک مشرک انسان, تم بت کو پوجتے ہو جس کو فلاں لکڑی کا کام کا بڑھئی نے فلاں درخت سے کاٹا اور پھر خود بیٹھ کے بنایا, اور تم اس کو سامنے رکھ کے تو اس کی عبادت کرتے ہو, اس کی پوجا کرتے ہو, اس کے آگے جھکتے ہو, اس سے مانگتے ہو. میں تو تم سے شادی نہیں کر سکتی. انتہائی امیر انسان ہے. مسجد نبی کے قبلے کی طرف ان کا باغ تھا جس کو بیروحا کہتے ہیں. اس میں کنواں تھا بیروحا نامی, جس کی وجہ سے اس باغ کا نام بیروحا تھا. اس کا پانی بڑا میٹھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے جاتے, پانی پیتے اور بہت خوش ہوتے. اس میں 600 کھجور کے درخت تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے. وہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اپنے اس باغ سے بڑی محبت ہے, میں نے یہ آیت سنی ہے, میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں, آپ جہاں جی چاہے کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اسے اپنے چچا زاد وغیرہ میں تقسیم کر دو. بہرحال یہ ہے ابو طلحہ جو اتنے امیر ہیں. ایک کھجور کا درخت, تو آپ تو کھجوروں والے لوگ ہیں ماشاءاللہ, کہ اس سے کتنی کھجوریں اتر آتی ہیں. تو جس کے باغ کے اندر 600 درخت ہوں, اس کی کتنی کھجوریں ہوگی اور کتنے وہ بکتی ہوں گی اور کتنا زیادہ ان کے پاس سرمایہ تھا. کہتی ہے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی. ہاں ایک بات ہے, اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں
اپنا مہر اسلام رکھوں گی، تم سے کوئی پیسے نہیں لوں گی. تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو حضرت ام سلیم نے ان سے شادی کر لی صرف اسلام کی وجہ. مال کا کوئی لالچ نہیں. یعنی جو شخص اتنا امیر ہو، خود سے ایک عورت جس کو وہ پروپوزل آیا ہو، وہ کبھی بات کرے گی کہ تم نماز پڑھو گے تو میں تم سے شادی کروں، تم دین میں آؤ گے تو میں تم سے شادی. وہ کہتی یہ تو ہاتھ سے نہ نکل جائے. اتنا امیر شخص پھر کہاں ملے گا؟ پھر دیکھی جائے گی، نماز بعد میں دیکھیں گے اور باقی چیزیں بعد میں دیکھیں گے. لیکن ام سلیم نے دین پر کمپرومائز نہیں کیا. دنیا کا مال کتنے دن دنیا میں کام آئے گا؟ جانا تو اللہ کے پاس ہے نا. اور انسان اگر کسی ایسے انسان کی کمپنی میں جس کو کوئی نماز روزے کا پتہ نہیں، تو وہ عورت کے لیے بھی مشکل ہی ہو جاتا ہے پھر. خیر، تو آپ دیکھیے کہ ام سلیم کے یہ بیٹے ایک ہی تھے پچھلے شوہر مالک سے. اب یہ مالک جو ہیں وہ تو فوت ہو گئے. حضرت انس جو ہیں، ام سلیم نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے لکھنا پڑھنا سکھا دیا. اور جب وہ مدینہ تشریف لائے تو حضرت انس کو حضرت ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی. کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا انس ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا اور اس کو لکھنا پڑھنا بھی آتا ہے. یعنی آپ کا کوئی کام ہوگا لکھنے پڑھنے کا وہ بھی کرے گا اور ویسے بھی آپ کی خدمت کرے گا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال کے لیے، ہجرت کے بعد 10 سال آپ مدینہ میں رہے. 10 سال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، دن رات. گھر بھی چلے جاتے تھے لیکن مدینہ میں ہی رہتے تھے، گھر بھی. لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کو اتنی دعائیں دی کہ حضرت انس نے بہت طویل عمر پائی. اولاد میں برکت کی دعائیں دی، جس کی وجہ سے حضرت انس کے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ بیٹے، پوتے بچے، اتنے بچے پیدا ہوئے. یعنی اپنی زندگی میں انہوں نے 100 بچے دیکھے اپنی ہی نسل کے. اور ان کا باغ تھا جس میں سال میں 2 دفعہ پھل آتا تھا، ایک دفعہ نہیں 2 فصلیں آتی تھی. مال میں اتنی برکت ہوئی. اور اس باغ میں ایک درخت تھا جس میں سے کستوری کی طرح خوشبو آتی تھی. یعنی یہ برکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی آپ نے اپنی زندگی میں دیکھی. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں تو نہیں ہے کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں. اور حضرت ام سلیم جو تھی یہ رشتے میں کچھ خالہ بھی لگتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بھی تشریف لے آتے تھے اور آرام بھی کیا کرتے تھے، اور کبھی وہ آپ کے سر پہ تیل بھی لگا دیتی تھی. لیکن آج ہمارے پاس تو کوئی ایسا موقع نہیں ہے نا کہ ہم کوئی خدمت کر سکیں. لیکن ایک کام تو ہم سب کر سکتے ہیں نا، کہ اللہ نے آپ کو جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، ہم وہ تو کام کر سکتے ہیں نا. ہم آپ کے مشن کو تو آگے لے کے چل سکتے ہیں نا. ہم اچھے مسلمان تو بن سکتے ہیں نا. اپنی زندگیوں میں تو تبدیلی لا سکتے ہیں نا. یہ قیامت کے دن جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں تو آپ ہماری وجہ سے شرمندہ نہ ہوں کہ یہ ہے میری امت جس نے اتنی کرپشن کی، اتنا دھوکہ کیا، اتنا فراڈ کیا، اتنے غلط کام کیے. ہم کیا شکل دکھائیں گے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اگر ہم حوض کوثر پر پانی پینا چاہتے ہیں، جو ایک دفعہ پیے گا دوبارہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. حشر کا میدان جو ہے نا وہ 50,000 سال کے برابر ہے. اس میں سورج 1.25 نیزے پہ ہوگا، بچپن سے سن رکھا ہوگا آپ نے. اس میں اتنی پیاس لگے گی، ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوگا اپنے اپنے عمل کے مطابق. تو لوگ جب ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پیئیں گے کبھی پیاسے نہیں ہوں گے. لیکن ان لوگوں کو پیچھے کر دیا جائے گا جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کی شکل بگاڑ دی، اس میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لی، نئے نئے کام شروع کر دیے جو آپ نے نہ سکھائے، نہ قرآن میں آئے اور نہ آپ نے کبھی کیے. تو اس لیے پیاری بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو، شفاعت نصیب ہو، تو ہمیں پھر آپ کی سنت کی پیروی کرنی ہوگی. اور اگر ہم آپ کی سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا. علم حاصل کرنے کے لیے زندگی کا کوئی حصہ بھی اٹس نیور ٹو لیٹ، انتہائی بزرگ ہو کر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ قرآن ٹھیک نہیں پڑھنا جانتے، آپ کسی بھی استاد کو پکڑیں اور اس سے اپنی عربی ٹھیک کروائیں. اگر آپ ترجمہ نہیں جانتے تو کسی سے معلوم کریں اور ترجمہ سیکھنا شروع کر دیں. ترجمے کے قرآن مجید بھی ہیں، اگر آپ اردو پڑھ سکتے ہیں
تو آپ دیکھیں کہ باہر سٹال بھی لگا ہوا ہے، لفظی ترجمے کا قرآن لیں، روز ایک ایک صفحہ اس سے پڑھ کر یاد کرنا شروع کر دیں. اگر نہیں بھی یاد ہوتا تو کم از کم پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتارا ہے ہمارے لیے، اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک ہی نہیں، اصل سچائی اس کتاب کے اندر ہے. یہ ہدایت دینے کے لیے آئی ہے کس کو؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، جن کو یہ پتا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف واپس جانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے بھیجی کہ ہم اس کے مطابق زندگی بسر کر کے آئیں. تو لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں. جیسے صحابہ کرام کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو ہم سب کو اس حال میں دنیا سے جانا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ پر ایمان ہو، اللہ کی کتاب کی محبت ہو، اس کتاب کا نور ہمارے دل میں ہو، اس کا علم ہمارے دل میں ہو، اس کی روشنی ہمارے دل میں ہو، اور اس کی روشنی ہماری قبر میں بھی ہو. کیونکہ قرآن نور ہے اور قبر کے اندر ہمیں نور چاہیے، روشنی چاہیے. اس لیے ہم کسی کے اوپر احسان نہیں، کسی کے فائدے کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے قرآن کو اپنا دوست بنا لیں. اگر ہماری زندگی میں قرآن شامل ہو گیا تو انشاءاللہ یاد رکھیے کہ آپ کو پھر اور غم بہت چھوٹے لگیں گے. اگر ہمیں اپنی آخرت اور اپنے انجام کی فکر لگ گئی تو پھر باقی سارے غم چھوٹے ہو جائیں گے. جب ہمارے سامنے کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. تو بہرحال پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنانا ہے. دوسرا کام وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، نہ کسی انسان کو، نہ جن کو، نہ فرشتے کو، نہ لکڑی کو، نہ پتھر کو، نہ حجر کو، نہ شجر کو، کسی کو نہیں. سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے ہی سب کو پیدا کیا ہے. اللہ ہی خالق ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. لہٰذا جتنے بھی دنیا میں نیک سے نیک انسان آئے ہیں وہ سب بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے رہے ہیں. ان کے سجدے ہمیں فائدے نہیں دیں گے، ان کی عبادت ان کے لیے ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہمارے گناہوں کا بوجھ کسی اور نے نہیں اٹھانا. اس لیے ہمیں اپنے رب سے تعلق درست کر کے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. سورۃ الکہف آپ جمعے کو پڑھتے ہوں گے، اس کی آخری آیت میں آتا ہے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. من کان یرجو، جو کوئی امید رکھتا ہے، لقاء ربہ، اپنے رب کی ملاقات کی، وہ کیا کرے؟ فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، اور نماز میں سجدہ بھی آتا ہے، میری نماز، میرا سجدہ، میری قربانی، جانوروں کا ذبح کرنا، میری زندگی، میری موت، للہ رب العالمین، بس اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. قربانی ہے تو صرف اللہ کے نام پر، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نہیں. نماز ہے تو صرف اللہ کے لیے، دکھاوا بھی نہیں کرنا، کیونکہ دکھاوا بھی شرک اصغر ہے کہ ہم ایسے ہی نماز پڑھنے کوئی آئے تو ہم بہت اچھی نماز شروع کر دیں. نہیں، چاہے ہم اکیلے ہوں، چاہے ہم اندھیرے میں ہوں، دنیا کا کوئی بندہ نہ ہمیں دیکھے، ہم اس سے بھی اچھی نماز پڑھیں جب لوگوں کے بیچ میں ہوں، کیونکہ اب ہم اللہ ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اسی طرح صدقہ خیرات ہو، کچھ بھی ہو، سب کچھ اپنے رب کے لیے. اللہ کی عبادت کے بعد انسانوں میں سے سب سے پہلا بنیادی حق کس کا ہے؟ والدین کا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. اور اس کے بعد کس کا؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ. آپ کو معلوم ہے کہ
جنت میں جانے والوں کی صفات کیا ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں. ان میں سے ایک وہ شخص جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہو, ہر ایک کے ساتھ نرمی سے معاملہ کرے, آسانی سے معاملہ کرے, دوسرے کے ساتھ آسانی کرے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہم بعض اوقات پروفیشنلزم کے نام پر ڈاکٹر ہیں تو مریض کے ساتھ, اور اسی طرح اگر ہم کسی اور پیشے میں ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتھارٹی ہے, ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کریں. نہیں. آج مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی بچی بیمار ہوئی, ہاسپٹل میں لے گئے, کہتے ہیں بچی کو انہوں نے شاید کچھ ڈرپ لگانی تھی, کیا کرنا تھا, کہتے وہ کمرے میں لے گئے اور اس میں سے اتنی چیخوں کی آواز, ہمارا تو دل ہول گیا. اور ہم نے کہا کہ ہم تو اپنی بچی کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ اس کے ساتھ جو بھی چاہیں کریں. تو ٹھیک ہے, بعض اوقات مشکل ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ خون دیکھ دیکھ کے یا پھر لوگوں کی تکلیف دیکھ دیکھ کے ہمارے دل اتنے سخت ہو جائیں کہ ہم ان کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ بھول جائیں. تو ہر نرم دل انسان جو ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جنتی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تم لوگوں کو ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر دوزخ کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے, یعنی آگ اس کو نہیں چھوئے گی. ہر وہ شخص جو قریب رہنے والا نرم ہے, آسان ہے, یعنی جس کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہے, معاملہ آسان ہے. پھر اسی طرح جس نیکی کا بہت جلدی اجر مل جاتا ہے, یعنی جس نیکی کا ثواب جلدی مل جاتا ہے, وہ صلہ رحمی ہے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک ہے. یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق بھی ہوتے ہیں, یعنی گناہگار ہوتے ہیں, لیکن جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی تو وہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہے, اور جن سے نرمی روک دی گئی وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہے. یعنی جس گھرانے کے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی برتنے کی توفیق ہو گئی کہ ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں یا بچے ہیں, پیار سے نرمی سے معاملہ, بس اس کے اندر خیر ہی خیر ہے. آج ہم میں سے بہت سی مائیں یہ شکایت کرتی ہیں, بچے بات نہیں سنتے, بچے بگڑے ہوئے ہیں. بھی کیسے بات سنیں؟ ہم نے کیا نمونہ پیش کیا ان کے سامنے, ہم نے کس طرح کا سلوک کیا ان کے ساتھ. ہم بلاتے ہیں تو اوئے کر کے, ڈانٹ کے, مار پٹائی کر کے, اور بعض اوقات شوہر سے ناراضگی ہے تو وہ بچوں پہ نکل رہی ہے, ساس کے ساتھ کوئی انبن ہے تو بچوں کو پیٹ رہے ہیں. اکثر عورتیں ایسی حماقت کرتی ہیں. کیا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ کیا فرشتے ریکارڈ نہیں کر رہے؟ کیا یہ لکھا نہیں جا رہا؟ کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی, ہر چیز لکھی جا رہی. کل کبیر و صغیر مستطر, سب کچھ لکھا جا رہا ہے, اس لیے انسان بھولے نا اس کو. اور پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں, دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں, باغی ہوتے ہیں, یعنی ریبیلیس جس کو کہتے ہیں, بیزار, انسانوں سے ڈھنگ سے بات نہیں کرنا, اور متعنت ہوتے ہیں, یعنی سرکش قسم کے. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا. کچھ لوگ گھر جاتے ہیں, بچوں کو ڈانٹ, بیوی کو ڈانٹ, گالی گلوچ. یہ آپ انسان ہیں یا جانور ہیں؟ اللہ نے یہ جو آپ کو پیارے پیارے رشتے دیے ہیں, ان کی قدر کریں, اور چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں غلطیوں کو معاف کر دیں, درگزر کریں. وہ بات جو آپ پیار سے کسی کو سمجھا سکتے ہیں اور اس کی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں, وہ مار اور ڈانٹ سے تو نہیں آتی نا. اوپر سے انسان مان لیتا, دل سے تو نہیں مانتا. لہذا ہم جس بھی گھر میں, جس بھی ماحول میں رہتے ہیں, ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں یا زندگی میں جتنے لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے, ان کے ساتھ خیر خواہی لازم ہے. لیکن سب سے پہلا کام والدین کے ساتھ ہمارے تعلقات لازماً اچھے ہونے چاہیے. زندہ ہیں تب بھی, فوت ہو چکے ہیں تب بھی. ماں باپ ایسی چیز تھوڑی ہے کہ فوت ہو گئے تو بھول جائیں, ان کا حق ہے ہم پر,
اور اگر زندہ ہیں تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم بھلے طریقے سے ان کے ساتھ رہیں، چاہے وہ گناہ کے کام کریں، چاہے وہ شرک کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہنا نہیں ماننا، البتہ دنیاوی معاملات میں ان سے بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا. پھر اسی طرح ان کا ادب اور احترام، ان کے آگے اونچی آواز سے نہیں بولنا، چیخ چلا کے نہیں بولنا، ان کا نام نہیں لینا. ہر کلچر کے اندر بلانے کا ایک اچھا ادب کا طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ اختیار کرنا ہے. والدین کے لیے نرمی اختیار کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اپنا بچپن دیکھیں، کس طرح انہوں نے پالا، کھلایا پلایا، ہماری نجاستیں صاف کی، ہماری بیماریوں میں صبر کیا، ہمارے لیے دعائیں کی. کیا کیا احسان والدین کا نہیں ہے ہم پر. ہم نے کیا کیا ان کے لیے؟ ایک دعا نہیں کر سکتے ہم ان کے لیے، اور اگر وہ زندہ ہے تو ان کے ساتھ احترام کا معاملہ نہیں کر سکتے. تو ہمارے لیے لازم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار ہونے کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کے شکر گزار ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے. آپ نے یہ بھی فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کیا کرے، پہلے والدین اور پھر دیگر رشتہ داروں کے ساتھ. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے. اور حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے تھے. یعنی جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ خوشخبریاں ہوتے ہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حارثہ جنت میں دکھائے گئے اور وہ بھی قرآن پڑھتے ہوئے. ان لوگوں کو بہت قرآن سے محبت ہوتی ہے نا، وہ سوچتے ہیں کہ جنت میں قرآن ہوگا، ہم قرآن پڑھ سکیں گے. تو یہاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ حضرت حارثہ اپنی نیکی کی بنا پر یہ کام کر رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ والدین اگر اللہ کے نافرمان ہوں، چاہے وہ دین پر نہ ہوں، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. حضرت اسماء بنت ابی بکر جو تھی، ان کی والدہ مشرکہ تھی، مسلمان نہیں ہوئی، جاہلیت کے دین پر تھی. تو حضرت اسماء تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھی، تو ان کی ماں بھی پیچھے سے آئی. ان کو کچھ مالی مدد چاہیے تھی، تو انہوں نے آ کے بیٹی سے کہا میرے حالات تنگ ہیں تو میری کچھ مدد کرو. اب ان کو یہ فکر ہوئی کہ ماں تو مسلمان ہی نہیں، کیا میں ان کی بھی مدد کروں؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور پوچھا، تو آپ نے فرمایا سلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی چاہے وہ مسلمان نہیں پھر بھی اچھا سلوک کرو. پھر اسی طرح والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے جن پہ پکڑ ہے، جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے، اور ماں باپ سے بھی معافی مانگنی چاہیے. جن کے والدین زندہ ہیں، اگر ان کو کوئی یاد ہے کہ انہوں نے ماں باپ کو ستایا ہے یا ماں باپ ان کی وجہ سے روئے ہیں، تو ان کو معافی مانگ لینی چاہیے کہ اللہ اپنے والدین کے پاس جائیں گے، آپ ہمیں معاف کر دیں. سامنا نہیں کر سکتے، لکھ کر، ٹیکسٹ کر کے، آڈیو میسج بھیج کے معافی مانگیں اور میک شور کریں کہ انہوں نے معاف کر دیا، ان کا دل راضی ہو گیا آپ سے. کیونکہ انسان کی بدبختی ہے کہ اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. تو صرف ماں ہی نہیں، ماں کے تو 3 درجے ہیں زیادہ، لیکن باپ کی بھی اسی طرح عزت کرنی چاہیے. پھر آپ دیکھیں والدین کے بعد انسان کی جب شادی ہو جاتی ہے تو میاں بیوی کے آپس میں تعلقات اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ سکون کا رشتہ ہے، محبت اور رحمت کا رشتہ ہے. اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے ایک دوسرے کے لیے.
اب آپ کہیں گے کہ ہمارے شوہر تو ایسا نہیں کرتے، تو ہم کیا کریں؟ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم اپنی طرف سے دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں، ہم دوسرے کے لیے خیر کا باعث ہوں، کیونکہ ہم سے تو ہماری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے نا، ان کا ذمہ ہمارے اوپر تو نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ اچھی طرح معاملہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی آپ کے لیے نرمی پیدا کر دے. محبت تو اللہ کا رزق ہے نا، جس کے دل میں بھی ڈال دے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو. اور ایک اور جگہ پر آپ نے یوں فرمایا کہ ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو. یعنی ہم باہر تو لوگوں کے ساتھ اچھا خوبصورت معاملہ کر لیتے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ ہم ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اپنے ہی ہے نا جیسے بھی چاہو. نہیں، ہر انسان عزت کا مستحق ہے، ہر انسان کے ساتھ اچھا کرنا ہے، چاہے وہ ہمارے گھر میں ہے یا ہمارا کچھ نہیں لگتا. شوہر کے لیے لازم ہے کہ وہ بیوی کا آبگینوں کی طرح خیال رکھے، جیسے شیشے کے برتنوں کا رکھتے ہیں نا، کیونکہ عورت حساس ہوتی ہے، عورت کو محبت چاہیے ہوتی ہے، عورت کا دل بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے، عورت کو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اپنے شوہر سے. اب آپ کہیں گے ہم کی بات ان کو کیسے بتائیں؟ بات یہ ہے کہ ان کو تو نہیں بتائیں، اپنے بچوں کو تو بتا سکتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بتائیں. اگر ہر ساس جو بھی ساس ہے اپنے بیٹے کو یہ بتائے کہ دیکھو تم اپنی بیوی کا خیال رکھا کرو، کیا گھر میں جھگڑے ہوں گے؟ جب بہو کو یہ پتا چل جائے گا کہ میری ساس مجھ سے ماں کی طرح محبت کرتی ہے اور اپنے بیٹے کو سکھاتی ہے کہ تم اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو. افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے میں بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے. اگر بیٹا ماں سے زیادہ یا ماں جیسا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر لے تو ماں سے برداشت ہی نہیں ہوتا، اور وائس ورثا اسی طرح ماں سے اگر عزت کا معاملہ کر لے تو بیوی سے برداشت نہیں ہوتا. یہ رشتے کوئی جیلسی کے تھوڑی ہیں، ماں ہے، بیوی بیوی ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے. تو میاں کو بیچ میں پسنے نہ دیں کہ وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا، دل بڑا کرے، درگزر کرے. اگر وہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے خوش ہوں، کیونکہ آپ بھی ماں ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، کل آپ نے بھی ساس بننا ہے، پھر آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ اچھا کریں گے. کیونکہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک ان نیکیوں میں سے جس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے. آج اپنے والدین کے ساتھ آپ اچھا کریں گے تو کل آپ کے بچے آپ کے ساتھ اچھا کریں گے، اور اگر آج آپ ان کو ستائیں گے تو کل وہ آپ کو ستائیں گے. اس لیے ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا تو اپنی ذات کے لیے اچھا کرو گے. پھر اسی طرح بیوی سے محبت کرنا، عملی طور پر اظہار کرنا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، آپ برتن سے اسی جگہ منہ لگا کے پانی پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا تھا. کیونکہ یہود کے اندر تو یہ تھا کہ اگر کوئی عورت یعنی مینسز کی حالت میں ہے تو وہ ناپاک ہے، اس کو تو گھر سے الگ ہی کہیں رکھو. لیکن ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ گوشت کھاتی ہڈی سے تو وہ ہڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، آپ وہیں سے جو باقی گوشت ہوتا اپنے دانتوں سے کھا لیتے تھے. پھر اسی طرح گھر کے کام کاج میں وہ اپنی ازواج کے ساتھ تعاون کرتے تھے. حضرت تسبت کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے، یعنی گھر والوں کی خدمت کرتے تھے. جب نماز کا وقت آتا سب کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ تلقین کی ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے. پھر اسی طرح بیوی پر خرچ بھی کرنا چاہیے. انسان اپنے اوپر، اپنی بیوی پہ، بچوں پہ، خادم پہ جو خرچ کرتا ہے وہ سب اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں صدقے کا کانسیپٹ بہت ریسٹرکٹیڈ ہے، صرف غریب مسکین کو کھلانا صدقہ ہے. نہیں، مومن نیک نیتی کے ساتھ جس کو بھی دیتا ہے وہ اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرمائش کرتی تو آپ وہ فرمائش پوری کر دیتے تھے. بیوی کے کاموں میں عیب نہیں نکالنا چاہیے، یہ کیوں کیا، یہ کیسے کیا. آپ اگر گھر میں آتے
جیسا بھی کھانا ہوتا کھا لیتے, کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے, نقص نہیں نکالتے تھے, تنقید نہیں شروع کر دیتے تھے. پھر اسی طرح مشکلات کے وقت ساتھ دیتے تھے. ایک موقع پہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا, آپ نے سارا لشکر روک دیا ان کے لیے. پھر اسی طرح ناراض ہونے کی بھی گنجائش دیتے تھے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب ناراض ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. وہ کہتی ہے, میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا, جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھ سے یوں بات کرتی ہو, محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. تو میں نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, واللہ میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں, محبت نہیں چھوڑتی, محبت پھر بھی ہوتی ہے. پھر اسی طرح بیوی کے والدین تک شکایتیں نہیں لے کے جانی چاہیے, کیونکہ ماں باپ کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے, وہ پریشان ہو جاتا ہے جب میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہوتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی کچھ تلقین کی. فرمایا, بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے, اور جب تم اسے کسی کام کا حکم دو تو بجا لائے, اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے, یعنی شوہر کو شکایت کا موقع نہ دے. پھر اسی طرح خوش دلی سے شوہر کا حق ادا کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی. تو اس لیے شوہر کی خدمت, شوہر کا حق, یعنی شوہر کا خاص حق خاص طور پر, کیونکہ بہت سی عورتیں نماز, روزہ, تہجد, نفل, صدقہ, دین کی تعلیم, تبلیغ سب کرتی, شوہر کا حق نہیں دیتی. کوئی فائدہ نہیں باقی باتوں کا. ایمان کی لذت اور حلاوت جب ملے گی جب آپ شوہر کی اطاعت کریں گی اور شوہر کی ضروریات پوری کریں گی. پھر اس کی عزت کرنا, شوہر کو راضی رکھنا, اس کی مخالفت نہ کرنا, ناشکری نہیں کرنی چاہیے, بد زبانی نہیں کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 چیزیں بدبختی کی علامت ہے. ایسی عورت جب تم اسے دیکھو تو تمہیں بری لگے اور جو تم پہ زبان چلائے, یعنی بدتمیزی کرے تمہارے ساتھ. اگر تم اس سے غائب ہو تو اپنے نفس کی اور تمہارے مال کی حفاظت نہ کرے. دوسری چیز, ایسی مریل سواری اگر مارو تو اور چلاؤ تو وہ تمہیں تھکا دے, چھوڑ دو تو وہ تمہیں جلدی نہ پہنچائے. اور تیسرا, ایسا گھر جو تنگ ہو, کم سہولتوں والا ہو. 12. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر شوہر ناراض ہو جائے تو منانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے ہر دفعہ میں ہی مناؤں. آپ کو پتا منانے والے کا کتنا بڑا اجر ہے. اور ناراضگی میں بھی اچھا انداز اختیار کرنا چاہیے. پھر اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. حضرت انس کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بچوں پر شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ سب سے زیادہ بچوں سے پیار کرتے تھے. ہم سب کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا. آپ کے پاس اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا, میرے 10 بچے ہیں, 10 لڑکے, میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا. تو آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. پھر اسی طرح بچوں کو عزت دیں, اور خاص طور پر ایک نصیحت میں سب ماؤں کو کروں گی, بچوں کو شرمندہ نہ کریں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, مائیں بچوں کی شکایت میرے پاس لاتی ہیں, بچہ سامنے کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ بچہ میری بات نہیں مانتا, یہ بچہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. کہتی یہ کیسی ماں ہے, اس کے سامنے مجھے شکایت لگا رہی. تو بچے کے دل میں ماں کی کیا عزت رہے گی؟ ماں ہی تو پروٹیکٹ کرتی ہے, ماں ہی تو تحفظ دیتی ہے, اور ماں ہی یہ دوسروں کے سامنے بےزتی شروع کر دے تو بچہ کدھر جائے؟ اس لیے بچوں کی عزت کریں, دوسروں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ گالی گلوچ ایسی کوئی چیز نہیں. پھر بچوں کے درمیان عدل بھی کریں, یہ نہیں کہ ہر وقت بڑے بچے کو بس ایسا پیش کیا کہ سب سے اچھا یہی ہے. مثال دے رہی ہوں, بچہ تو کوئی بھی ہو سکتا, اور باقی بچوں کو ایک طرف کر دیا. جو سکھانا ہے پیار سے سکھائیں, آرام سے سکھائیں, اور ان کے جھگڑوں میں عدل سے کام لیں. کسی ایک بچے کی طرف داری نہ کریں, غلط کام پر آسان طریقے سے روکیں, اور کبھی بچوں کو بد دعا نہ دیں, کبھی بد دعا نہ دیں.
کیونکہ بد دعا جو ہوتی ہے وہ ماں کی بد دعا بھی قبول ہو جائے گی. پھر کیا کرے گی ماں؟ پھر روئے گی خود بیٹھ کے. پھر خادم ملازم گھر کے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے. یہ قرآن کے مطابق تو غلام ہے، لیکن آج کے دور میں خادم ملازم، ان کا احساس کرنا چاہیے یہ بھی انسان ہے، انہیں بھوک بھی لگتی ہے، انہیں پیاس بھی لگتی ہے، یہ تھک بھی جاتے ہیں، انہیں آرام کا بھی ٹائم دینا چاہیے، ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا چاہیے. بعض لوگ تنخواہ باندھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کھانا پینا کوئی نہیں. کوئی روز آپ کے گھر سے صدقہ ہی جائے گا اگر اپنے کھانے میں سے کھلا دیں. پھر اسی طرح ان سے درگزر کرنا، ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرنا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے. ایک ڈرائیور کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے، ایک کوک کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے، ایک کپڑے دھونے والی صفائی کرنے والی کتنی تنخواہ. وہ تو ہم ایک دن بازار جا کے خرچ کر دیں. ہماری تو اتنی شاہ خرچیاں ہیں. تو کبھی یہ بھی رک کے سوچا کرے کہ یہ کیسے گزارا کرتے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ان کے حال حوال پوچھا کرے. اور سب سے زیادہ احسان قریب والوں کا حق ہوتا ہے. تو ان کی ضروریات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پوچھتے رہتے کہ تمہیں کوئی ضرورت ہے، کوئی کام ہے تمہارا کوئی مسئلہ تو نہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں، مجھے مت مسئلے سنایا کریں، تمہارے پاس ہر روز ایک نیا مسئلہ ہوتا ہے. سنتوں کی پیروی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیسے کرتے تھے، ہم نے تھوڑی حل کرنا ہوتا، ہمیں بھی اللہ ہی دیتا ہے نا جو ہم اپنے مال میں سے ان کی مدد کر سکتے ہیں یا ان کو سمجھا ہی سکتے ہیں. بعض اوقات ان کے مطالبات نامعقول بھی ہوتے ہیں، وہ بچوں کی طرح ان کو سمجھانا بھی چاہیے. باجی وہ بیٹی کی شادی ہے، اتنے ہزار کا فلاں چیز، اتنی سمجھانا چاہیے کہ یہ فضول خرچیاں ہیں. لیکن یہ وہی سمجھا سکے کرے جو خود فضول خرچی نہ کرے. آپ اپنی طرف سے تو فضول خرچی کریں اور ان کو سمجھائیں تو بات میں اثر نہیں رہے گا. پھر ہر کام میں عیب نہ نکالیں. اگر کسی چیز میں تاخیر ہو جائے تو ڈانٹ ڈپٹنا شروع کر دیں. بلا وجہ کی روک ٹوک نہ کریں، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو. پیار سے سرزنش کریں اور بلا وجہ غصہ نہ کریں. اسی طرح گھر سے باہر جو ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، رشتہ داری کو تازہ رکھیں، چاہے سلام کے ساتھ. رشتہ داروں کی لسٹ ہونی چاہیے پاس. کبھی کسی کو سلام بھیج دیا، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو. اب تو خیر واٹس ایپ پہ گروپ بن جاتے ہیں، سب کو سلام ہو جاتا ہے اکٹھا ہی. پھر اسی طرح مختلف مواقع پر ان کو تحفے تحائف بھی دیں. پھر اسی طرح گھر قریبی اور دور کے رشتہ دار دونوں طرح کے، ان سے صلہ رحمی کریں. جو ہم سے کاٹے ان سے جوڑیں، جو دل میں دشمنی رکھے، حسد رکھے، ان کے ساتھ بھی احسان کرتے رہیں تاکہ ان کی آگ ٹھنڈی رہے. پھر اسی طرح باقی ایمان والوں سے بھی اپنے تعلقات محبت کے رکھیں، یعنی جو رشتہ دار نہ بھی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے. اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے نہ اس سے محبت کی جاتی ہے. لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کے لیے فائدے کے بن جائے. آپ کو کوئی اللہ نے اسکل دی ہے، کوئی ہنر دیا ہے، کوئی مال دیا ہے، کوئی اچھی نصیحت کی توفیق دی ہے، علم دیا، بانٹے، لوگوں کو بانٹے، سب کچھ آگے مل جائے گا. جیسے آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا، اپنا سامان چیک ان کراتے ہیں تو انہوں نے لے تھوڑی لینا ہوتا ہے. مجھے یاد اچھی طرح، میری بیٹی چھوٹی سی تھی تو ہم لندن سے واپس آ رہے تھے تو بچوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی کھلونا کو کوئی چیز وہ لے لیتے ہیں نا، تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد دیکھتے رکھ دیا بیگ میں ہے، پھر جھانکیں گے، دیکھیں گے بھی ہے، سب کچھ ہے. اچھا کیا ہے، جب میں نے بیگ چیک ان کرایا اور انہوں نے لے کے بیلٹ پہ رکھا، اس نے تو چیخنا شروع کر دیا، وہ ہمارا سامان لے گئے، ہمارا سامان لے گئے. میں نے کہا بھی مل جائے گا تمہارا سامان، آرام سے بیٹھو، کچھ نہیں ہوتا، وہ ہمیں آگے دے دیں گے. بالکل ایسے اس دن سے مجھے یہ بات نہیں بھولی. آج ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں نا تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے چلی گئی، ہمارا مال ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. گیا کہیں نہیں ہے، آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، آپ کو آگے جا کے مل جانا ہے، سب کچھ مل جانا ہے. جو پیچھے چھوڑ جائیں گے وہ نہیں ملے گا، جو آگے بھیجیں گے وہ ملے گا. تو ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی زبان کا، کسی بھی نسل کا، کوئی بھی.
بعض اوقات اس وجہ سے ہم تفریق کا شکار ہو جاتے ہیں. میرا اور آپ کا رشتہ ایک مسلمان کا رشتہ ہے. اس رشتے کی وجہ سے میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں, اور اگر میں زبان کا فرق ڈال کے بیٹھ جاؤں تو پھر تو ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے نا. پھر ہم کیسے مسلمان ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن محبت کرتا ہے اور اسے محبت کی جاتی. کامن گراؤنڈ کیا ہے؟ اسلام, ایمان, قرآن, دین, جو ہم سب کو جوڑتا ہے. کوئی بھی رنگ ہو, کوئی بھی زبان ہو, کوئی بھی نسل ہو, کوئی بھی سٹیٹس ہو, کوئی غریب ہو, کوئی امیر ہو, سب کی عزت, سب کا احترام, اور ان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں. اور آخر میں یہ ہے کہ کیا چیز انسان کو یہ سب کام کرواتی ہے؟ اس میں سب سے پہلے اللہ کا تقوی, اللہ کا ڈر, اللہ کی محبت. وہ مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں تو وہ یطعمون الطعام علی حبہ, اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. کسی کے ساتھ کچھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں, اللہ کی محبت میں کرتے ہیں. دوسری چیز اچھا اخلاق, جو میزان میں سب سے بھاری نیکی ہوگی. ہر ایک سے اچھے سے پیش آئے. کوئی آپ سے اچھا ہے یا نہیں ہے, جو آپ کر سکتے ہیں آپ کرتے چلے جائیں. پھر یہ نرمی کا معاملہ, پھر احسان کریں, انتظار نہ کریں کہ اس نے کیا کیا تو میں نے اس کے برابر کرنا, نہ, میں نے اس سے اچھا کرنا ہے. جو میرے ساتھ کسی نے کیا نا, میں نے اس سے بہتر کرنا ہے اس کے ساتھ. اور اگر اس نے کوئی غلطی کی تو معاف کر دینا ہے, دل سے نکال دینا ہے, درگزر کرنا ہے. پھر نعمت ملے تو شکر, نہ ملے تو صبر. دوسروں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جانا ہے. ورنہ اگر ہم سوچتے رہیں گے کہ ان کو اللہ نے اتنا دیا, مجھے کیوں نہیں دیتے. بعض اوقات تو بچے ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس اتنا کچھ ہے مجھے کیوں نہیں دیتے, مجھے یہ لے دیں, مجھے وہ لے دیں. آئے دن مطالبے, چاہے ماں باپ ہوں, چاہے بہن بھائی ہوں, چاہے دوست ہوں, ان کے پاس جو نعمتیں ان کو نصیب ہوں اس پہ خوش ہوں کہ اللہ نے ان کو دیا ہے. لیکن یہ نہ رکھیں کہ میرے لیے بھی ضرور کچھ کرے. وہ تو اللہ دیتا نا. اگر اللہ کو منظور ہوا تو اللہ سب کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا, سبھی آپ کے لیے بہت کچھ کریں گے. اور اگر اللہ کو منظور نہیں تو ماں باپ بھی کچھ نہیں کر سکتے. پھر بد زبانی اور بد اخلاقی سے بچنا ہے. نو میٹر واٹ, کچھ بھی ہو جائے, بد زبانی نہیں کرنی. پھر حسد, بغض اور کینے سے بچنا ہے. اور پھر دعا بھی کرنی ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اچھا رکھے اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے. تو آئیے دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. اللهم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہم نے جو کچھ پڑھا ہے, جانا ہے, سیکھا ہے, اس میں جو باتیں تیری پسند کی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا دے. کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما دے اور ہماری اصلاح فرما دے. یا رب العالمین تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ انہیں سیدھا رستہ دکھا، یا اللہ انہیں اسلام پر قائم رکھنا، اللہ انہیں نمازی بنانا، اللہ انہیں لوگوں کے فائدے کا بنا دینا۔ یا رب العالمین تو ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف کر دے۔ یا رب العالمین جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، یا اللہ ان کو پورا کر دے۔ یا اللہ ان میں سے ایک ایک کی دعا سن لے، اس کے دل کی پکار سن لے۔ یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ایمان لانے کے بعد، نیک عمل کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہم پر مہربان ہو جا۔ یا اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یا رب العالمین تو ہمارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ غریبوں کے لیے زندگی آسان فرما، اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، اللہ بگڑے ہوئے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ تو سب کو بھائی بھائی بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہمیں نیکی کے راستے دکھا اور ان پہ چلنا سکھا اور انہیں قبول فرما، اور ہر شر سے محفوظ رکھ، اور قیامت کے دن کے حساب کتاب سے محفوظ رکھنا، بے حساب جنت میں داخل کر دینا۔ یا اللہ تو اس شہر پر، اس محفل کا انتظام کرنے والوں پر، آنے والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہ سب کی دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، بہت اچھی طرح آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبيل الدموع سبيل